آپ کے پورے قافلے کو یہاں پر جو ہے قیدی بنا لیا جائے۔ امام حسین نے کہا میرا کوئی جرم تو بتاؤ۔ جرم کوئی نہیں، تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ ویسے تو سب کو پتا تھا، لیکن اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا میں اس شخصیت کا نواسا ہوں جس کا کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ میں اس شخص کا، اس کائنات کے دلہا کا نواسا حسین ہوں جس کی امتی تم بھی اور میں بھی۔ تم مجھے یہاں پہ روکنا چاہتے ہو، میں تو تمہیں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ میرے پہلو میں، آ جاؤ میرے پہلو میں۔ جنت دلانے کا وعدہ اپنے نانا سے میں کرتا ہوں۔ امام حسین کو روکا گیا، لیکن خطبہ امام کے بعد ایک وقت کی نماز حضور نے امام کے پیچھے پڑھا، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدلی۔ اور سوچنے لگے کس کو قیدی بنانے جا رہا ہوں، کس کو قیدی بنائے رکھا ہوں، کس کو اپنے گھیرے میں لے کے رکھا ہوں؟ کائنات کے مالک و مختار کے نواسے کو، آل رسول کو۔ اللہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ کل قیامت کے دن اگر مولا پوچھ لے تو نے میرے محبوب کے نواسے کو روک رکھا تھا، اس پر پانی اور کھانا بند کیا تھا، اس وقت میں کیا جواب دیتا ہوا نظر آؤں گا؟ امام حضرت حور ابھی سوچ ہی رہے تھے اگر مولا حسین ایک بار بلا لے کہ آ جاؤ، تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دوں گا، تمہاری غلطیوں کو بھول جاؤں گا، آؤ مجھ میں شامل ہو جاؤ، تو ایک ہی آواز پہ میں لبیک کہتا ہوا چلا جاؤں گا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام حسین نے کہا ہے کوئی ایسا خیر خواہ جو جہنم سے نکل کے جنت میں آنا چاہتا ہے کوئی ایسا انسان جو میرے سامنے آئے اور مجھ سے سینے سے لگ جائے؟ ہے کوئی جو میرا ہونا چاہتا ہے؟ امام حسین دوڑتے گئے، آقا حسین آپ کو بندی میں نے ہی بنایا، سب سے پہلی جو رکاوٹ آپ کے سامنے آئی ہے کربلا کی سرزمین پہ وہ میں ہی ہوں۔ مولا حسین غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں ہی آپ کو روکا، آپ کو قیدی بنایا، اب آپ کے اوپر ابن سعد ابن زیاد یزید کے طرف سے ظلم ستم ڈھائے جا رہے ہیں، آپ پر پانی پر بھی پہرا ہے، کھانے پینے پر دانے پر ہر چیز پہ پہرا ہے۔ آقا حسین اگر آپ وعدہ فرما لیں کہ آپ مجھے درگزر کر دیں گے، آپ مجھے درگزر کر دیں گے، تو آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے بندہ تیار ہے، آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آقا حسین فرماتے ہیں حور تمہارا نام حور ہے، آ جاؤ، درگزر کرنے والا میرا مولا ہے، لیکن اتنا سمجھ لو اگر تم آج ابن سعد کا ساتھ نہ دے کر حسین کا ساتھ دیے تو کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کر تمہاری مغفرت کروا لوں گا، نانا جان سے کہہ کر تمہاری مغفرت کروا لوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حور نے جو ہے تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کہا سنو میرا نام حور ہے، میرے سامنے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے، میں دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، میں دونوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، لیکن اب میں نہیں چاہتا کہ جہنمیوں کا ساتھ دوں، میں امام حسین کا ساتھ دینے آیا ہوں۔ اگرچہ امام حسین کو میں نے روکا تھا، لیکن اگر کوئی امام حسین سے جنگ کرنا چاہتا ہے، کوئی لڑنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلا تیر حور کا ہی چلے گا، سب سے پہلی تلوار حور کی ہی چلے گی، کیونکہ اب حور نے جو ہے جس کی امامت قبول کر کے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اس امام کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے، اس امام کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہے۔ یہ تلخ سچ ہے کہ ایک امام کی حیثیت مقتدی کے لیے کیا ہونا چاہیے، یہ امام حور نے ہمیں بتا دیا۔ ایک ٹائم کی نماز پڑھا تھا، لیکن اپنی جان امام کے قدموں میں قربان کر کے ہی مانے۔ گویا کہ ایک امام کو، ایک مقتدی کا کیا ادب ہونا چاہیے، کیا تعظیم ہونی چاہیے، یہ امام حور نے ہمیں کربلا کی دھرتی سے سکھا دیا کہ جس کی تم نے امامت قبول کی ہے اس کی عزت عظمت، اس کی تابعداری اتنی ہوتی ہے کہ تم چاہو تو اپنی جان بھی اس کے قدموں میں قربان کر دو۔ لیکن آج بہت جو ہے پرفتن دور ہو گیا ہے، لوگ اماموں کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں۔ خیر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی میرا موضوع ایسا ہوا تو بولوں گا، لیکن
میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام حسین کی بارگاہ میں حر آئے. امام حسین نے کہا حر تمہارا نام حر ہے, حر کا مطلب آزادی ہوتا ہے, تم سچ میں آج جہنم سے آزادی پا کے جنت کی طرف آ گئے ہو, جنت کی طرف آ گئے ہو. پھر جو سب سے پہلا تیر, سب سے پہلی تلوار اٹھی وہ حضرت حر کی تھی. ایک وقت تھا کہ حر نماز نہیں پڑھے تھے, حر ابن سعد کی باتوں کو مانتے تھے, لیکن ایک وقت کی نماز پڑھنے کے بعد حر نے ثابت کر دیا کہ مقتدی کا ہونے کا حق کیا ہوتا ہے, اور پھر امام کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دی. جبکہ امام حر کے بارے میں بڑی بہادری اور شجاعت بھی تاریخ میں ملتی ہے. امام حر اتنے طاقتور تھے, ایسے ہی جرنیل نہیں بنا دیا گیا تھا ان کو, ایسے ہی انہیں سپہ سالار بنا کر امام حسین کو روکنے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا. ان کے بھائی حر بن یزید, ان کے باپ کا نام بھی یزید ہے لیکن یہ دوسرے یزید ہیں, حر بن یزید یعنی یزید کے لڑکے ہیں حر, اور ان کے ایک بھائی اور تھے جن کا نام مسیب بن یزید ہے. اس نے کہا حر تمہیں ایسے ہی تو سپہ سالاری نہیں مل گئی, ایسے ہی تمہیں جنرل نہیں بنا دیا گیا, تم نے بڑی بہادری دکھائی ہے, لیکن کیا مسئلہ ہے کہ امام حسین کے سامنے ہے تو کانپ رہا ہے, امام حسین کے سامنے تو کانپ رہا ہے. تو امام حر نے کہا تھا یہاں پر مسئلہ جنگ کرنے کا نہیں, یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے سامنے جنگ کر رہے ہیں. تب کافر ہمارے مقابلے میں ہوتے تھے, تب کافر ہمارے مقابلے میں ہوتے تھے, ہماری ہمت پہاڑ ہوتی تھی. لیکن آج سامنے نواسہ رسول ہے, کس طرح سے ان کے قدموں کو ہمیں چومنا چاہیے, ہم ان کے قدموں کو کیسے کاٹیں, کس طرح سے ہم ان کے ہتھیلی کو چومنا چاہیے اور ہم ان کے ہتھیلی کو کاٹیں. ان کے پاس ہمیں رہنے چاہیے خدمت گزاری کے لیے, اور ان سے ہی ہم دشمنی کر لیں. اس لیے آج حر کانپ رہا ہے. اللہ اکبر. حر جب چلاتا ہوا امام حسین کے قدموں میں جا کے گرا تو مسیب بن یزید نے کہا حر اگر تم نے سمجھ لیا ہے تو ہمارے دل کی دنیا بھی بدل گئی ہے, اب میں بھی امام حسین کی طرف آ رہا ہوں. اور پھر دوڑتے ہوئے ان کا بھائی بھی امام حسین کی طرف آ گیا. اور اس وقت جو ہے صرف یہ دونوں نہیں, اور بھی ایک 10-5 اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو امام حسین کے اس خطاب کے بعد امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے. تاریخ میں یہ بات آتی ہے. لیکن امام حر نے سب سے پہلے اپنی تلوار اٹھائی, ان کوفیوں کے نرغے میں گئے اور اس طرح سے مولی گاجروں کی طرح کاٹتے نظر آئے. ابن سعد نے کہا حر ایک اپنے جنگجو کو بھیجا جو بڑا طاقتور بڑا بہادر تھا, جاؤ حر کو سمجھاؤ ایسا نہ کرے, وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے ورنہ ان کے گھر لوٹ جائیں گے, ورنہ اس کے گھر سے گھر کی اینٹ بجا دی جائے گی. اسے سمجھاؤ, پھر بھی اگر نہیں سمجھا تو خالی واپس نہ آنا, اس کے سر کو قلم کر دینا, اس کے سر کو قلم کر دینا. لیکن جب وہ جنگجو آگے بڑھا ہے, امام حر آئے آگے سے مد مقابل میں, آتے ہی اس طرح سے اس کے پشت کو پکڑا ہے. سب سے پہلے جو جنگجو آیا اس کو اپنی تلوار سے گھوڑے پہ ہی اس کا سر قلم کرتے ہوئے نظر آیا, گھوڑے پہ ہی اس کا سر قلم کرتے ہوئے نظر آئے. تاریخ میں آتا ہے اسے دیکھتے ہوئے اس کا دوسرا بھائی آیا کہ میرے بھائی کو جو ہے حر نے جو ہے سر قلم کر دیا, میں حر کو چھوڑوں گا نہیں. جیسے ہی جذبے میں وہ آگے آتا ہے تو اس کے پشت کو حضرت حر پکڑتے ہیں اور اٹھا کر زمین پہ دے پٹکتے ہیں, وہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تیسرا بھائی سے بھی رہا نہ گیا, وہ بھی آیا اور امام حر نے اسے بھی زمین چٹاتے ہوئے نظر آئے. اس طرح سے بہت سارے جو ہے ابن سعد کی طرف سے لشکر آتے رہے. ابن سعد نے دیکھا اب تو حر کو قابو نہیں کیا جا سکتا, تو اس نے کہا ایک بار کی جو ہے ان کے تلواریں چلاؤ, تیروں کی برسات کرو, بلکہ ان کے قریب نہ جاؤ, دور سے ہی انہیں نشانہ بناؤ, دور سے ہی بھالے مارو, نیزے مارو, تیر کے برسات کرو. اس طرح سے جو ہے ابن سعد کی طرف سے لشکروں نے پھر تیر کے برسات کیے اور امام حر کی روح نکلتی ہوئی نظر آئی. انا للہ و انا الیہ راجعون, اور اپنے آقا کو پکارا یا حسین یا حسین کہتے ہوئے امام حسین آئے اور حضرت حر کے سر کو پکڑتے ہوئے اپنے گود میں لے لیے. تاریخ بتاتی ہے کہ امام حر کی آنکھیں بند تھیں, آنکھیں بند ہو چکی تھی, گویا کہ موت آ گئی تھی. لیکن جیسے ہی امام حسین نے اپنے غلام کا سر اپنے گود میں رکھا ہے تو امام حر نے آنکھیں کھول دی.
आंखें खोल दी और मुस्कुराते मुस्कुराते फिर से जो है उनकी रूह कब्ज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह से इमाम हुर खुश हुए, गोया कि दुनिया को बता दिया, देखो अगरचे मैंने इमाम हुसैन को रोका था लेकिन उसका खामियाजा मैंने भुगता और इमाम हुसैन के तरफ से अब मैं लड़ा हूँ। और मेरा इमाम, मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ मेरा इमाम, रूह तो कब्ज हो चुकी थी लेकिन गोद में सर रखे हैं, तो अब पूछ के जाना चाहता हूँ, ऐ मौला हुसैन, क्या आप मुझसे राजी हैं कि नहीं? आप मुझसे राजी हैं कि नहीं? और इमाम हुसैन ने उनके चेहरे को देखते हुए मुस्कुरा दिया। इमाम हुर समझ गए इमाम हुसैन मुझसे राजी हो गए हैं। इमाम हुसैन राजी हो गए तो उनके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाएंगे, उनके सदक़े में मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाएगा। गोया कि इमाम खुद ने अपनी शुजात और बहादुरी के साथ इब्न साद को बता दिया कि सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बेवफाई करने वाले ही कूफे में हैं, बल्कि ऐसे भी हैं जो अपनी जान जो है इमाम हुसैन के कदमों में कुर्बान करने वाले। फिर बारी आती है हजरत वहब कल्बी की। हजरत वहब